اس بوڑھے نے جیسی کھانے کا لقمہ اٹھایا اور منہ تک لے جانا چاہا، اس نے نام لیا بسم النار، شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے۔ آگ ہی کو وہ اپنا رب مانتا تھا، آگ کو ہی وہ اپنا معبود سمجھتا تھا، تو اس نے کیا کہا؟ بسم النار، میں شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا، اے بڈھے رکھ رکھ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز صدر محترم، موقر علماء کرام، سلطان گنج کالج موڑ اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، ایک طرف ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، ہونہار عزیز بچوں، کئی دن پہلے یہ پروگرام مجھ سے لیا گیا، آپ کی تاریخ کا تعین ہوا اور فکس ڈیٹ پر آپ لوگوں نے بڑا عظیم الشان اور خوبصورت
یہ اجلاس یہاں منعقد کیا۔ اللہ رب العالمین اس اجلاس کو کرنے والے اور کرانے والوں کو برکتوں سے نوازے اور ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے بھی عبدالعزیز الفیضی حفظہ اللہ سے آپ نے ان کے مخصوص انداز میں خطاب سماعت فرمایا، اور ان سے بھی پہلے آپ نے کسی اور خطیب کو بھی آپ نے سنا، اور اب آپ مجھے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے ساتھ بہت سی چیزوں کو لے کر آتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے جب بچہ باہر آتا ہے تو اپنے ساتھ بہت سی چیزوں کو لے کر آتا ہے۔ اس کے پاس ہاتھ بھی ہوتے ہیں، اس کے پاس پیر بھی ہوتے ہیں، اس کے پاس آنکھ بھی ہوتی ہے، اس کے پاس کان بھی ہوتا ہے، اس کے پاس دھڑکنے والا دل بھی ہوتا ہے، اس کے پاس دماغ بھی ہوتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں باہر آنے کے بعد نہیں بنتی ہیں۔ ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس بچے کی بنا دیتا ہے۔ بچہ جب باہر آتا ہے تو یہ جو اعضاء، جو پارٹس آف باڈی، جسم کے جو پارٹس ہیں، اس کی نشو نما کے لیے، اس کو دھیرے دھیرے پروان چڑھانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ان چیزوں کو دنیا میں موجود پاتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ دنیا میں اس نے آنکھ کھولی، لیکن آنکھ کھولنے کے بعد جو زندگی وہ دنیا میں لے کر آیا ہے، اس زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو سب سے زیادہ ہوا کی ضرورت ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے اس آکسیجن کو، اس ہوا کو وافر مقدار میں پیدا کر دیا۔ ہم اور آپ بھی آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ اس اجلاس میں بیٹھے ہیں، یہاں آپ کو آکسیجن مل رہی ہے۔ یہاں سے جب آپ گھر جائیں گے تب بھی آپ کو آکسیجن ملے گی۔ جب آپ اپنا روم بند کر لیں گے اور سوئیں گے تب بھی آپ کو آکسیجن ملے گی۔ اگر آپ ہوائی جہاز میں سفر کریں گے تب بھی آپ کو آکسیجن ملے گی۔ آکسیجن کے بنا آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور یہ آکسیجن تو اللہ رب العالمین نے اس بچے کو ماں کے پیٹ میں بھی دیا ہے۔
ورنہ یہ بچہ 9 مہینے کے بعد پرورش پا کر باہر نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین نے اس بچے کو بھی ماں کے پیٹ کے اندر آکسیجن پہنچایا، ہوا وافر مقدار میں، کثیر مقدار میں اللہ رب العالمین نے پیدا کی۔ پانی دنیا میں آنے سے پہلے، آنکھ کھولنے سے پہلے پانی وافر مقدار میں۔ غذا، فوڈ، کھانا سرسبز و شاداب ہریالی اور کھیتیاں اور ان سے پیدا ہونے والا اناج ایک وافر مقدار میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ خود ایک انسان کی زندگی۔ ذرا سوچئے اور تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس دسترخوان پر کھانے پینے کی رکھی ہوئی چیز میں سے کوئی ایک چیز آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کیا وہ آپ نے بنائی ہے؟ مثلاً آپ روٹی کھاتے ہیں تو کیا اس روٹی جو گیہوں سے بنی ہے، کیا وہ گیہوں انسان نے بنایا ہے؟ کیا آرٹیفیشل گیہوں پیدا ہو سکتا ہے؟ یا گیہوں جس کھیت کے اندر پیدا ہوا ہے وہ کھیت انسان نے بنایا ہے؟ اس آٹے کو جس پانی میں گوندھا گیا ہے، کیا وہ پانی انسان نے پیدا کیا ہے؟ سائنس پر آپ کتنی بھی فخر کر لیں، آج کی موجودہ ٹیکنالوجی پر کتنا بھی گرو کر لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سارے سائنٹسٹ مل کر ایک گیہوں یا چاول کا دانہ اگر بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے ہیں۔ یہ ہے حقیقت، یہ ہے اوریجنلٹی، یہ ہے فیکٹ، یہ ہے سچائی۔ ایک گیہوں کا دانہ اور ایک چاول بھی کوئی سائنٹسٹ نہیں بنا سکتا۔ تو انسان کو جو زندگی ملی ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن اس زندگی کو گزارا کیسے جائے؟ معاف کیجئے گا، زندگی تو اللہ نے دے دی، تو اس زندگی کو گزارنے کا طریقہ بھی ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور اگر زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم تو یہی زندگی ہمارے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔ سپوز فرض کر لیجئے آپ نے ایک 4 ویلر خریدی ہے، آپ نے سوئفٹ ڈیزائر خریدی ہے، سوئفٹ BDI خریدی ہے، i10 خریدی ہے، آپ نے 2 4 10 لاکھ روپیہ خرچ کر کے کار تو خرید لی، لیکن کار چلانا آپ نہیں جانتے ہیں، سوئفٹ چلانا نہیں جانتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس کار کا مالک ہوں، میں نے پیسہ دے کے خرید لیا ہے، تو آپ کار کے مالک ضرور بن گئے ہیں، لیکن معاف کیجئے گا، جب تک کار چلانا نہیں جانیں گے اور کار چلانا نہیں سیکھیں گے تب تک آپ کا مالک ہونا بیکار ہے۔ 10 لاکھ روپے کی جرجیت صاحب نے گاڑی خریدی، اب جرجیت صاحب گاڑی پہ بیٹھ گئے، چلانا جانتے رہے، ہٹ میری گاڑی میں کچھ بھی کروں، مارا ایکسیلیٹر، چلایا، ادھر سے ٹرک آیا، بھیڑ گئی گاڑی، گئے کام سے۔ گاڑی میری، ہینڈل پر ہاتھ میرا، ایکسیلیٹر پر پیر میرا، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی ختم کیوں؟
क्योंकि गाड़ी तो हमने ले ली, लेकिन गाड़ी को चलाना और गाड़ी को कैसे चलाया जाए, गाड़ी बेचने वाला गाड़ी जब आपको देता है तो उसके साथ एक बुक, एक किताब भी देता है। उस बुक और किताब में गाड़ी चलाने के उसूल और ज़ाब्ते लिखे होते हैं। ऐसे दबाना, यहां पकड़ना, यहां हैंडल घुमाना, यहां क्लिच दबाना, यहां एक्सीलेटर पर पैर रखना, यहां नहीं रखना, पहले गियर में, दूसरे गियर में, तीसरे गियर में, ऐसे चलाना। उस गाड़ी बेचने वाले ने जब गाड़ी बेची तो साथ में गाड़ी चलाने के नियम और उसूल पर बनी हुई एक किताब भी आपको दे दी। इन उसूलों पर गाड़ी चलाओगे तो आप सेफ रहोगे, और इन उसूलों पर अगर आप गाड़ी नहीं चलाओगे तो आप सेफ नहीं रहोगे। समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यही हाल मोटरसाइकिल का है। चलिए, एक राइफल मैंने आपको दे दी, आपने 4, 5, 10 लाख रुपए में खरीद ली। अब आप कहिए कि राइफल का मालिक मैं हूं, लेकिन राइफल चलाना नहीं जानते। राइफल में बंदूक, गोली, कारतूस तो भर लिया आपने, लेकिन चलाना नहीं जानते। जो हिस्सा सीने पर रखना चाहिए उसको आपने शिकार की तरफ रख दिया, और जो हिस्सा शिकार की तरफ होना चाहिए वो हिस्सा आपने अपने सीने की तरफ रख लिया। जो हिस्सा आप राइफल चलाते वक्त आपका सीने पे होना चाहिए वो तो आपने शिकार की तरफ कर दिया, और जो हिस्सा शिकार की तरफ होना चाहिए वो आपने अपने सीने की तरफ करके घोड़ी दबा दी। क्या होगा? शिकार के बजाय आप ही के राम राम सत्य हो जाएंगे। सीने पे गोली उतरेगी और मर। राइफल आपकी, कारतूस आपका, पैसा खर्च करके आपने खरीदा, लेकिन वही बंदूक, वही राइफल आपके लिए वबाले जान बन गई। क्यों बनी? क्योंकि आप उसको चलाने में माहिर नहीं है। आपने राइफल बेचने वाले के राइफल के साथ जो किताब, जो बुक मिली थी उसको आपने नहीं पढ़ा, उस उसूल और ज़ाब्ते को नहीं जानते, इसलिए राइफल आपके लिए, आपकी जान के लिए खतरा बन गई। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर पैदा किया, उसने हमें और आपको जिंदगी बख्शी। जिंदगी एक नेमत उसने हमें और आपको अता फरमाई, और हमें धीरे धीरे परवान चढ़ाया, बालिग किया। आज उम्र हमारी 20 साल, 22 साल, 25 साल हो गई। उसने कहा दुनिया में जा रहे हो, दुनिया में अपनी जिंदगी गुजारो, लेकिन उसने दुनिया में जिंदगी गुजारने के एक उसूल बता दिए, एक ज़ाब्ते बता दिए। तुम्हें ये खाना है, ये पीना है, ऐसे चलना है, ऐसे बैठना है, ऐसे शादी और ब्याह करना है, अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करना है, अपनी बीवी के साथ इस तरह रहना है, अपने बच्चों को ये पढ़ाना है, ये नहीं पढ़ाना है, ये कारोबार करना है, ये कारोबार नहीं करना है, ये हलाल है, ये हराम है। ऐसा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी कामयाब होगी, और ऐसा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी नाकाम हो जाएगी। उसने जिंदगी गुजारने के उसूल, ज़ाब्ते उसने हमें और आपको दे दिए कुरान करीम की शक्ल में, और उस जिंदगी को गुजारने के उसूल और ज़ाब्ते बताने के लिए एक बेहतरीन टीचर उसने हमें और आपको दिया, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में। अब इस टीचर के मुताबिक, इस टीचर के बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर आप पढ़ोगे और सीखोगे तो अपनी जिंदगी को कामयाब बनाओगे। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह तो वो है, अल्लाह तो वो है कि जिसने तुम्हें अता फरमाया बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम, उम्मियों के अंदर से एक रसूल उन्हीं में से निकाल कर तुम्हारे अंदर भेजा। उसने तुम्हें एक नबी दिया। वो नबी क्या करता है? यतलू अलैहिम आयाती, कुरान की तिलावत करता है, व युज़क्कीहिम, और उनको गुनाहों की दलदल से पाक साफ करता है, निकालता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और कुरान और हदीस का दर्स देता है, कुरान और हदीस सिखलाता है। ये जिंदगी उसने दी है तो जिंदगी गुजारने के तरीके भी बताए हैं।
اور زندگی گزارنے کے اصول بھی سکھائے ہیں، اور وہ کتاب ہے قرآن، اور وہ معلم ہے، وہ ٹیچر ہے محمد رسول اللہ۔ اب ہر آدمی غور کرے، اگر اس نے زندگی جو ہماری اور آپ کی ہے، اگر اس زندگی کو زندگی دینے والے کے اصول پر اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر ہم گزار رہے ہیں، تب تو ہماری زندگی کامیاب ہے۔ اور اگر ہم نے اس کے بتائے ہوئے اصول پر اگر ہم نے زندگی نہیں گزاری، تو جس طریقے سے بندوق ہماری ہونے کے باوجود ہماری جان جا سکتی ہے، سوئفٹ اور فارچونر گاڑی ہماری ہونے کے باوجود چلانا نہیں جانتے، ہمارے لیے وبال جان بن سکتی ہے، اسی طریقے سے اگر ہم نے سکھانے والے رب العالمین کی مرضی کے مطابق اگر زندگی نہیں گزاری، تو یہی زندگی ہمارے لیے باعث عذاب جہنم بن سکتی ہے، ہمارے لیے گناہ بن سکتی ہے، ہمارے لیے مصیبت بن سکتی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اس مثال سے بہت اچھی طریقے سے، زندگی ایک نعمت ہے، لیکن اس زندگی کو گزارنا بھی ہمیں اسی طریقے پر، اپنے طریقے پر نہیں، اپنے منمانے طریقے پر نہیں۔ اب جلسہ ہے، اجلاس ہے، اس کا ایک طریقہ بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دینی بات بتایا کرتے تھے تو صحابہ کرام اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑایا کرتے تھے۔ یہ اس ٹیچر نے ہمیں بتایا ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں گے جو نرسری اور ایل کے جی اور یو کے جی میں پڑھتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، ان کو بھی کلاس میں ہر وقت کھانے اور پینے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، بلکہ 1.5-2 گھنٹہ پڑھنے کے بعد بریک لنچ ہوتا، بریک فاسٹ لنچ، اس میں ان سے کہا جاتا بچوں اب اپنا ٹفن کھولو اور کھاؤ۔ ان بچوں کے لیے بھی اسکول کا مینجمنٹ اور اسکول کا ڈپارٹمنٹ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہر وقت کھانے اور پینے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اتنے بڑے بڑے اونٹ یہاں آئے ہوئے جلسے میں بیٹھے ہیں، یہیں پر مونگ پھلی بھی چبا رہے ہیں، یہیں پر چنے بھی چبا رہے ہیں۔ یہ ہے جلسوں کا مزاج، یہ ہے اس معلم انسانیت کی دی ہوئی ٹریننگ کا ایک حصہ، جو اتنے بڑے بڑے ساڑھے جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اتنی تمیز نہیں کہ قرآن و حدیث جہاں سنایا جا رہا ہے وہاں کیا کھانا چاہیے، کب کھانا چاہیے اور کب نہیں کھانا چاہیے، یہ سب سننا پڑے گا تمہیں۔ اور ہمت تو دیکھو کہ میرے سامنے کھا رہے ہیں، میرے سامنے منہ چل رہے ہیں، میرے سامنے زبانیں چل رہی ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو معمولی اسکول کا مینجمنٹ 4 سال اور 3 سال کے بچے کو بھی ہر وقت کھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ ان کو اصول سکھایا جاتا ہے، شروع سے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یہ 25-50 سال کے بڈھے بھی اپنا منہ چبا رہے ہیں۔ یہ ہے ٹریننگ یہاں کی، یہ سیکھا ہے ہم نے اتنی عمر میں۔ 20 سال سے تو مولانا جرجیز تقریریں کر رہے ہیں، جرجیز صاحب کی تقریروں کا یہ اثر ہوا ہے، یہ سیکھ پائی ہے آج ہماری قوم، یہ سیکھ پائی ہے آج ہماری برادری، یہ سیکھ پایا ہے آج ہمارا اسلامی مینجمنٹ۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اب تھوڑی دیر کے بعد اٹھیں گے، کسی کو پیشاب لگے گا، کوئی آگے بیٹھے گا تو ڈسٹرب کر کے اٹھے گا۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر جاتا ہے تو ایک انگلی سے اشارہ کرتا ہے میم واش روم۔ تمیز دیکھیے، میں جانتا ہوں کہ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ مجھ سے نہیں کہہ سکتے ایک انگلی 2 انگلی، لیکن وہ بچہ ہے جو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو ٹیچر اجازت دیتی ہے کہ جاؤ بیٹا۔ لیکن وہی بچہ جب 8 اور 10 سال کا ہوتا ہے، 15 سال کا ہوتا ہے، تو اس کو اجازت نہیں ملتی۔ گھنٹی بیل پوری ہو، یہ ٹیچر جب پڑھا کر اپنی گھنٹی ختم کرے اس کے بعد آپ جانا، اس بچے کو روکنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے، آئے بیٹھے، جب دل چاہا اٹھے اور چلے گئے، اور جب مرضی آئی آئے اور جب مرضی چاہی ہم چلے گئے۔ یہ دین جو ہمارے لیے سب کچھ سکھاتا تھا، لیکن آج ہم اتنا بھی نہیں سیکھ پائے۔ یہ ہے جلسوں کے اصول اور جلسوں کے ضابطے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر جمعے کے خطبے میں کوئی آدمی دوران خطبہ مسجد کے اندر اگر کوئی آدمی بول رہا ہو اور اپنی زبان چلا رہا ہو، کسی سے بات کر رہا ہو، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی بول رہا ہے،
تو اس کے باوجود آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے ہو چپ. دیکھ رہے ہیں آپ مثلا یہ شخص بیٹھا اور بول رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اور ادھر مولانا خطبہ دے رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ بول رہا ہے, تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے چپ. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی بول رہا ہے, ہم بھی بول رہے ہیں چپ, تو اور شور ہوگا, پھر ہمیں دیکھ کر تیسرا بولے گا اور شور ہوگا. اس لیے حدیث میں آیا کہ وہ بول رہا ہے اور خطبہ دینے والا خطبہ دے رہا, اگر اس کی نظر پڑ جائے تو وہ تو اس کو روک سکتا ہے, خاموش چپ رہیے, لیکن پبلک عوام سامعین میں سے کوئی اس کو نہیں روک سکتا ہے. یہ ادب بتلایا ہے قرآن و حدیث سننے کا. اب آپ اندازہ لگائیں, آپ یہاں منہ چلائیں گے اور قرآن و حدیث بھی سنیں گے, ایسا ہو سکتا ہے؟ دونوں چیزیں ایسا نہیں ہوتی. یہ جلسہ بھی ایک عبادت ہے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جس طریقے سے اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اب آپ ایک ٹافی نکالیے جیب سے کھائیے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کیا حرج ہے بھائی؟ ٹافی بھی حلال ہے, نماز بھی پڑھتے جائیے اور کھاتے جائیے. نہیں کھا سکتے ہیں نا, کیونکہ تکبیر تحریمہ کہہ دی گئی ہے. تحریمہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. تحریمہ کا مطلب ہی ہے اب ہر کام کو حرام کر دیا گیا ہے آپ کے اوپر. اب آپ کا مستشک, آپ کا مائنڈ, آپ کا دماغ صرف اللہ کی طرف لگنا چاہیے. اب آپ عبادت میں شامل ہو گئے, اٹھنا, بیٹھنا, لیٹنا, سونا, جاگنا, کھانا, پینا, یہاں تک کہ بچوں سے بات کرنا, یہ ساری کی ساری چیزیں اب آپ کے لیے حرام ہو چکی ہیں. اب آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اس عبادت نے ہمیں یہ درس دیا ہے. اب یہ کب حلال ہوگی؟ جب آپ کہو گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس سلام کے بعد اب یہ ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہوں گی. اللہ کے نبی جب خطبہ دیتے تھے, درس دیتے تھے, تو صحابہ اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑاتے تھے. یہ سکھایا تھا ہمیں. تو زندگی گزارنے کے اصول سیکھو. جب تک سیکھو گے نہیں, یہ زندگی ہمارے لیے وبال جان ہے. یہ زندگی ہمارے لیے مصیبت ہے. جیسے رائفل, جیسے بندوق, جب تک ہم اس کے اصول پر نہیں چلائیں گے تب تک نہیں چلے گی, اور اگر اس کی خلاف ورزی کی تو ہمیں ہی گولی لگے گی. گاڑی جب تک ہم گاڑی بنانے والے کے طریقے پر نہیں چلائیں گے تب تک وہ گاڑی ہمارے لیے وبال جان ہے. اسی طریقے سے زندگی, جب تک زندگی دینے والے کے اصول پر ہم نہیں چلائیں گے اور نہیں گزاریں گے, یہ زندگی ہمارے لیے وبال جان ہے. کتنے لوگ ہیں جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو کرپشن میں لپت ہو کے مر جاتے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو شراب پیتے پیتے اپنی جان دے دیتے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی اسمیک اور گانجا پی پی کر ان کی موت ہو گئی ہے, کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کھینی, تمباکو, بیڑی, سگریٹ پی کر زبان کا اور منہ کا کینسر بنا لیا, اور اس کینسر کے اندر ان کی ڈیتھ ہو چکی اور مر چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو زندگی دینے والے کے اصول پر نہیں چلایا. انہوں نے اپنی زندگی کو زندگی دینے والے کے طریقے کے مطابق نہیں چلایا. اس لیے یہ زندگی ان کے لیے وبال جان بن گئی. اب قبر میں گئے تو حساب و کتاب, برے آدمی نکلے تو روح سجین کے اندر جو 7ویں زمین کے نیچے ٹھکانا ہے, اور پھر قبر کے اندر قبر کا دبوچنا, قبر کے اندر قبر کا دبانا. میرے بھائیوں, اور قیامت تک اس کو یہی سزا دیا جانا, اور پھر قیامت کے دن حساب و کتاب ہونا, اور پھر حساب و کتاب کے بعد جہنم میں ڈھکیل دیا جانا اور پھینک دیا جانا. یہ تصور کرو, یہ بہت آسان ہے جس زندگی میں ہم رہ رہے ہیں, لیکن اس زندگی کے بارے میں سوچو جو مرنے کے بعد شروع ہوگی. اس زندگی کے بارے میں ذرا سوچو جو مرنے کے بعد شروع ہوگی. اسی لیے میں نے قرآن کریم کی 3 آیتیں پڑھی ہیں. آج ہم شروعات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں ہی پڑھی ہیں. شاید میں چل پاؤں کہ نہ چل پاؤں ان 3 آیتوں تک. پہلی آیت دیکھیے آپ, اس زندگی دینے والے رب کی طرف سے جو پہلی آیت سورہ فاتحہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو شروع ہوتی ہے قرآن کی, وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے.
الحمدللہ رب العالمین. پہلے اس لفظ کے اوپر غور کیجئے, رب العالمین. زندگی دینے والا کہتا ہے کہ زندگی ہم نے دے دی ہے, اس زندگی کی پرورش بھی ہم کرتے ہیں. تمام تعریفیں اس اللہ کی بیان کرو جو دونوں جہان کا پالنہار ہے. زندگی اس نے ہمیں اور آپ کو دی, زندگی کافر کو بھی دی, زندگی غیر مسلموں کو بھی دی, زندگی یہود و نصارہ کو بھی دی, اور زندگی جانوروں کو بھی دی, زندگی بچوں کو بھی دی, زندگی دوست کو بھی دی اور زندگی دشمن کو بھی دی, زندگی اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو بھی دی اور زندگی اپنے اوپر ایمان نہ لانے والوں کو بھی دی. دی یا نہیں دی؟ دیکھ لیجیے آپ. کیا تم تعریف کرو گے مولانا جرجیس بہت اچھا بولتے, مولانا فلاں بہت اچھا بولتے, ارے ان کی تقریر. آپ لوگ تو جلسہ سننے نہیں, نمبر دینے آتے ہیں. یہ پہلا جلسے میں یہ پہلا اسٹیج ایسا ہوتا ہے جہاں مولویوں کا فیصلہ پبلک کرتی ہے, جہاں قرآن و حدیث نہ جاننے والے لوگ نمبر دیتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ کون سے مولانا اچھے رہے, دوسرے نمبر پہ کون سے اچھے رہے, تیسرے نمبر پہ کس کی تقریر اچھی ہوئی. یہ پہلا ایک ایسا منچ اور پہلا ایک ایسا اسٹیج ہوتا ہے جہاں ہم جیسے مولویوں کا فیصلہ ان پڑھ اور جاہل عوام کرتی ہے کہ پہلا نمبر کس کا, دوسرا نمبر کس کا, تیسرا نمبر کس کا. ایک اکھاڑا بنا ہوا ہے, یہ ایک دنگل بنا ہوا ہے, جلسہ. مولویوں کی تقریر کے فیصلے آپ کرو گے, علماء کے جلسوں کے فیصلے آپ کرو گے کہ پہلے نمبر پہ اچھا کون بولا, دوسرے نمبر پہ اچھا کون, ہاں سب سے اچھی تقریر ان کی رہی, اس کے بعد اس کی رہی, اس کے بعد اس کی رہی, اس کے بعد آپ نمبر دیں گے. قرآن و حدیث کو نمبر دیے جائیں گے؟ ذرا سوچیے آپ کیا تعریف کرو گے. تعریف تو اس رب کی ہے. الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کس اللہ کے لیے؟ رب العالمین, جو رب العالمین ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم رب المسلمین ہیں, صرف مسلمانوں کو پالتے ہیں, یہ نہیں کہا. اس نے یہ نہیں کہا رب المتقین, ہم صرف متقیوں کو پالتے ہیں, جو ہم سے ڈرے گا ہم اس کو روزی دیں گے. نہیں, اس نے یہ بھی نہیں کہا وہ رب العالمین ہے, رب الانس بھی ہے, رب الجن بھی ہے. وہ جس طرح مسلمانوں کو کھلانے اور پلانے والا ہے, اسی طریقے سے غیر مسلموں کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہے. جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو روزی اور روٹی دیتا ہے, اسی طریقے سے وہ یہود و نصارہ کو بھی روزی اور روٹی دیتا ہے. جس طریقے سے وہ ہمیں آسمان سے بارش دیتا ہے, اسی طریقے سے وہ غیر مسلموں کو بھی دیتا ہے. وہ رب الانس بھی ہے, وہ رب الجن بھی ہے, وہ رب الجمادات بھی ہے. یہ پیڑ پودے, ان کو بھی دھیرے دھیرے بڑا کرتا ہے, ان کو بھی پالتا ہے وہ. ورنہ آپ نے تو ایک دانہ زمین میں ڈالا تھا بس, اور کیا کیا تھا, صرف اس دانے کو ڈالنے کے بعد آپ تو الگ ہٹ گئے. اس آم کی گٹھلی کو, اس آم کے بیج کو آم کے پھلوں تک پہنچانے والا, اور اس آم کے پیڑ کی بھی نشو نما کرنے والا, اور اس آم کے گٹھلی اور بیج کو بھی آم کا درخت بنانے والا وہی رب العالمین تو ہے. اس لیے وہ رب الجمادات بھی ہے, رب النباتات بھی, رب نباتات بھی ہے. وہ اناج کو بھی پیدا کرتا ہے, پیڑ اور پودوں کو بھی پروان چڑھاتا ہے. وہ رب جمادات بھی ہے. جمادات کا مطلب ایک چھوٹے سے ٹیلے کو پہاڑ بنانے والا بھی وہی ہے. ان کی بھی وہ پرورش کر رہا ہے. اگر زمین سے کوئلہ نہ نکلے, زمین سے پیٹرول نہ نکلے, زمین سے خزانے نہ نکلیں, تو آپ بتائیے کیا کریں گے؟ صرف ایک چیز سوچ لو, اگر اللہ نے زمین نہ بنائی ہوتی, مجھے بتاؤ کہ ہم آج کہاں ہوتے, کیا حیثیت تھی ہماری.
کی ایک نعمت پر غور کر لو، ساری نعمتیں ایک طرف رکھ دو، ساری نعمتیں ایک طرف رکھ دو، جبکہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہے کہ تم گن نہیں پاؤ گے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندوں میری نعمتوں کو، میری کرپاؤں کو، میرے انعامات کو، میرے تحائف کو، میرے گفٹس کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، لا تحصوها، تو تمہارے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں کہ ان کو لکھ سکو، تمہارے دماغ میں ایسا کمپیوٹر فٹ نہیں ہے جو ان کو گن سکو۔ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم ان کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ نعمتیں۔ ان تمام نعمتوں کو ایک طرف رکھ دو، صرف ایک نعمت زمین کو لے لو۔ ذرا سوچو کہ اگر اللہ نے زمین نہ بنائی ہوتی تو کیا ہوتا؟ زمین نہ ہوتی تو آج مولانا جرجیس کا اسٹیج کہاں لگتا؟ زمین نہ ہوتی تو آپ کہاں بیٹھتے؟ زمین نہ ہوتی تو اناج، وہ گلہ جو ہم اور آپ کھاتے اور پیتے ہیں، وہ کہاں پیدا ہوتا؟ زمین نہ ہوتی تو پینے کا پانی پھر آپ کو کس کنویں سے اور کس ہینڈ پائپ سے ملتا؟ زمین نہ ہوتی تو ہماری فیکٹریاں کہاں ہوتی؟ زمین نہ ہوتی تو سفر کرنے کے لیے پھر بس اسٹاپ کہاں ہوتے؟ ریلوے اسٹیشنز کہاں ہوتی؟ ایئرپورٹ کہاں ہوتے؟ زمین نہ ہوتی تو الغرض آپ کے بزنس اور آپ کے تجارات اور ان تمام تجارات کرنے کے آفس آپ کے کہاں ہوتے؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں زمین کی شکل میں دی، اب اس زمین کی چھاتی پر آپ ایک کرسی اور ٹیبل لگا کر لاٹری کے ٹکٹ بھی بیچ رہے ہو۔ آپ اس زمین پر جو اللہ کی نعمت ہے، آپ اس زمین پر افیم کی اور اسمیک کی کھیتی بھی کر رہے ہو، اس زمین کے اوپر آپ چرس اور گانجا بھی بو رہے ہو، آپ براؤن شوگر کی کھیتی بھی کر رہے ہو، اس زمین کے اوپر شراب کے اڈے بھی آپ کھول رہے ہو۔ جو اللہ اس زمین کو ہموار کر سکتا ہے، ہمارے فائدے کے لیے بنا سکتا ہے، اس زمین کی چھاتی پر یہ گناہوں کے اڈے کھولنے والوں، تمہارے کاروبار کو قارون کے خزانے کی طرح اور قارون کے ساتھ قارون کی طرح تمہیں بھی دھسانے پر وہ قادر ہے، جس طرح قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا۔ ذرا شراب کے اڈے کھولتے ہوئے، لاٹریوں کی ٹکٹ بیچتے ہوئے، حرام کاروبار کے لیے افیم اور چرس کی کھیتی کرنے سے پہلے ذرا سوچو کہ اللہ رب العالمین کا ایک حکم ہوا، زمین اگر پھٹ گئی یا زلزلہ آ گیا تو ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کہاں ہوں گے؟ کبھی آپ نے سوچا جو اتنی بڑی نعمت دے سکتا ہے وہ اس نعمت پر قادر بھی ہے، وہ اس زمین کے سینے کو پھاڑ کر ہمیں قارون اور اس کے خزانے کی طرح ہمیں دھسانے پر بھی قادر ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، اللہ نے جب اگر یہ نعمت دی ہے تو اس نعمت کا استعمال بھی ویسے ہی کرو جیسے اس نے بتایا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے میاں اور بیوی ملے، حمل ٹھہرا، پانی کے اس قطرے سے پھر علقہ بنا، پھر مضغہ بنا، جمع ہوا خون بنا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر گوشت کے لوتھڑے میں ہڈی بنی، پھر ان ہڈیوں کے اندر گوشت ڈالا گیا، پھر انگلیاں بنی، پور بنے، تھڑکنے والا دل بنا، گھٹنا بنائے، پنجے بنے، انگلیاں بنی، ناخون بنے، دماغ بنا، اور اس دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈالا، دو دو چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ آنکھوں کی شکل میں دی، اور یہ سب کچھ دینے کے بعد 9 مہینے کے بعد بالکل ہوشیاری کے ساتھ ایک تنگ جگہ سے 2 کلو، 2.5 کلو اور 3 کلو کی بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ سے یہ بچہ جب باہر آتا ہے تو جو اللہ اس 2.5 کلو کے اس بچے کو جو ابھی سوچنے کے لیے دماغ کام نہیں کر رہا ہے، دماغ لے کر آیا ہے، لیکن ابھی اتنی عقل نہیں ہے، دیکھتا ہے لیکن ابھی پہچانتا نہیں ہے کہ کون ماں ہے، کون باپ ہے، کون بھائی ہے، کون بہن ہے،
अभी भूख लगती है तो अंगूठों को मुंह में रख लेता है। जो अल्लाह इस मिजाज से और इस माहौल से बच्चे को मां के पेट से निकालता है और खैरियत के साथ वो इस दुनिया में लाता है, तो क्या उस रब ने इस इंसान के बड़े हो जाने के बाद इसको जिंदगी कैसे गुजारी जाए, इबादत कैसे की जाए, अच्छे काम कैसे किए जाए और बुरे काम कैसे न किए जाए, उसे रोका जाए, तो क्या उस अल्लाह ने उसके लिए कोई इंतजाम नहीं किया होगा? जिस रब ने इस छोटे से बच्चे के लिए हवा का और पानी का और ग़िज़ा का इंतजाम मां के पेट में किया है और फिर उस उसूल और ज़ाब्ते से बाहर निकलने के बाद क्या वो अल्लाह उसको 15, 20 साल, 25 साल का हो जाने के बाद उसको बेयारो मददगार छोड़ देगा कि अब तुम अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारो? ऐसा कैसे हो सकता है मेरे भाइयों? उस रब के उसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए उसने गाइडलाइन बनाई और उसी को हम रिसालत कहते हैं, उसी को हम नबूवत कहते हैं। उसने रसूलों का सिलसिला चलाया, उसने नबियों का और पैगंबरों का सिलसिला चलाया। हमने हर उम्मत के अंदर, हर गिरोह के अंदर एक रसूल भेजा है, एक पैगंबर भेजा है और उस पैगंबर ने, उस रसूल ने दुनिया में आने के बाद एक ही हुक्म दिया, लोगों एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की रियाजत करो, अपनी पेशानी एक अल्लाह के सामने गुजारो। सुन लो, इतने बड़े माहौल से निकाल कर, मां के पेट से निकाल कर 20-25 साल की उम्र तक तुझे पहुंचा दिया। इसमें किसी अजमेर वाले का हाथ नहीं है, बदायूं वाले का हाथ नहीं है, कछोचा वाले का हाथ नहीं है, फुलवारी शरीफ का कोई भी बाबा अभी तक तेरे कोई काम नहीं आया है। यहां तक पहुंचाने वाली जात उसी अल्लाह की है, इसलिए इबादत के लायक भी सिर्फ वही है। ये पेशानी उसने सबसे ऊपर बनाई, ये माथा उसने सबसे ऊपर बनाया। इस माथे को सबसे ऊपर बनाने का मतलब यह है कि हमने तेरा सर, तेरे पेशानी, तेरा माथा, तेरी जबीन, तेरी ये तेरा ये पेशानी, ये माथा जो हमने सबसे ऊपर बनाया है, आए मेरे बंदे इसको सबसे ऊंची जात के सामने झुकाना, हर किसी के सामने नहीं। लिहाजा इस पेशानी को जब भी झुकाना तो एक रब के सामने झुकाना, एक अल्लाह के सामने झुकाना, एक रब्बुल आलमीन के सामने झुकाना। यहां से हम अंदाजा लगाएं कि वो इसके बावजूद वो सबको दे रहा है। रब्बुल आलमीन है, बारिश भी बरसाता है तो सबको देता है। हम और आप किसको खिलाएंगे? जर्जीत साहब के बेटे की शादी हो रही है, जर्जीत साहब लिस्ट बनाएंगे किस किस को बुलाया जाए। जो हमारे हमदर्द हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, लिस्ट में नाम लिखेंगे और जो हमारा विरोधी है उसका नाम सबसे पहले काट देंगे, वो नहीं आएगा। जर्जीत साहब का विरोधी, जर्जीत साहब का मुखालिफ, जर्जीत साहब का दुश्मन, जर्जीत साहब के दस्तरखान पर उनकी शादी में, उनके बेटे की शादी में नहीं आ सकता है। जर्जीत साहब ने अपना और परायापन दिखा दिया। ये दिखा दिया कि जर्जीत साहब के दस्तरखान पर जर्जीत के दोस्त ही आ सकते हैं, उसके रिश्तेदार ही आ सकते हैं, दूसरा नहीं। लेकिन उस रब की रुबूबियत को देखो, उस अल्लाह की उलूहियत को देखो और उस अल्लाह की, उस रब की रुबूबियत को देखो। उसने जो अनाज पैदा किया है, उस अनाज को हिंदू भी खा सकता है, मुसलमान भी खा सकता है, उसको सिख और ईसाई भी खा सकता है और पारसी भी खा सकता है। दुनिया में उसने जितने लोगों को पैदा किया सब उससे फायदा उठा सकते हैं। गौर करो, जो उसने खाना मूसा अलैहिस्सलाम को दिया तो फिरौन को भी उसने भूखा नहीं सोने दिया। अगर उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नेमतों से नवाजा तो नमरूद को भी उसने भूखा नहीं मरने दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर ग़िज़ाएं उतारी है तो नबी के दुश्मन अबू जहल और अबू लहब को भी उसने भूखा नहीं सुलाया है। कभी हमने गौर किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन के रब की रुबूबियत पर? हमें बहुत जल्दी ये आया था, ये मेरा है, ये फला का, ये मेरा दुश्मन है, हम उसको नहीं बुलाएंगे। लेकिन जरा तसव्वुर करो, एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम
کسی مہمان کو ڈھونڈ رہے تھے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک معمول تھا, وہ کبھی کھانا اکیلے نہیں کھاتے تھے, وہ کھانا کبھی اکیلے نہیں کھاتے تھے, کسی نہ کسی کو پکڑ کر لاتے تھے اور اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے اس کو کھانا کھلاتے تھے. ایک دن کوئی نہیں ملا تو ایک مجوسی سمجھتے ہیں, آگ کا پجاری, آگ کی عبادت کرنے والا, پارسی سمجھ لو, پارسی, آگ کو اپنا خدا ماننے والا, آگ کی عبادت کرنے والا مجوسی. وہ بوڑھا کہیں جا رہا تھا تو کہا بابا بھوکے ہو؟ کہا ہاں, چلو کھانا کھا لو. بہت اچھا, آگے بیٹھا دسترخوان پر, ابراہیم علیہ السلام نے کھانا لگا دیا. اس بوڑھے نے جیسی کھانے کا لقمہ اٹھایا اور منہ تک لے جانا چاہا, اس نے نام لیا بسم النار, شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے. آگ ہی کو وہ اپنا رب مانتا تھا, آگ کو ہی وہ اپنا معبود سمجھتا تھا, تو اس نے کیا کہا بسم النار, میں شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے. ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا, اے بڈھے رکھ کھانا رکھ. اس نے رکھ دیا. کیا ہوا؟ کہا کہ بسم اللہ بولو, کہو کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. بڈھا بولا بھیا میں یہ تو نہیں بولوں گا, میرا خدا تو آگ ہے, میں تو آگ کے ہی نام سے کھاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کھانا, یہ نعمت میرے رب نے دی ہے, اس پر میرے رب کا نام لوگے. اس نے کہا ابراہیم بھوکا مر جانا گوارا ہے, تیرے رب کا نام لینا گوارا نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اٹھ بھاگ. چلا گیا بڈھا, نہیں کھلایا. ابھی وہ 100 150 یا مشکل سے 200 قدم گیا ہوگا, اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا جبرائیل ابراہیم سے کہو اس بڈھے کو بلا کر لاؤ اور دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ, کھانا رب نے دیا ہے تم نے نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اس بوڑھے کو بلایا اور پکڑ کر لائے. آئے بزرگ ادھر آؤ, چلو کھانا کھا لو. اس نے کہا ابراہیم ابھی تو آپ نے بری طرح بھگایا اور آپ کہتے ہو کھا لو. فرمایا ہاں چلو کھا لو. دسترخوان پر بٹھایا, کہا دیکھو میں اپنے رب کا ہی نام لوں گا بسم النار. فرمایا بابا تمہیں جس کا نام لینا ہو اس کا نام لے لو, لیکن کھانا کھا لو. کہا ابراہیم اتنا کیسے بدل گئے ہو؟ فرمایا جب تم دسترخوان سے اٹھ کر گئے 200 قدم دور پہنچ گئے, میرے رب نے جبرائیل کو بھیج دیا, ایک فرشتے کو بھیجا, اور اس فرشتے نے آ کر مجھ سے کہا اے ابراہیم اس بوڑھے کی عمر تو 90 سال ہے, تم بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس بوڑھے نے کہا 90 ہی سال ہے. کہا یہ ابھی میرے رب نے بتایا ہے, جبرائیل نے بتایا کہ اس بوڑھے کی عمر 90 سال ہے. 90 سال کی پوری زندگی اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا. اے ابراہیم اس کے باوجود میں اس کو کھلاتا رہا, وہ تیرے دسترخوان پر ایک بار میرا نام نہیں لیا, تو نے اس کو بھگا دیا. یہ رب کی رحمت کو گوارا نہیں, یہ اس اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں کہ کوئی بھوکا دسترخوان سے اٹھ جائے. اے بابا تم نے 90 سال سے میرے رب کا نام نہیں لیا, لیکن پھر بھی اس نے تمہیں کھلایا. آج بھی اس نے دسترخوان سے بھوکا اٹھ جانا اس کو گوارا نہیں ہوا. اس نے مجھے بولا کہ بلا کر لاؤ اور کھلاؤ. اس بوڑھے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگا اے ابراہیم اپنا ہاتھ بڑھاؤ, پہلے میرا رشتہ اس رب سے جوڑ دو جو اتنا مہربان ہے, جو 90 سال تک مجھے جس کا نام نہیں لیا پھر بھی کھلاتا پلاتا رہا, یہاں تک کہ آج بھی اس نے مجھے بھوکا دسترخوان سے اٹھنا گوارا نہیں کیا ہے, اور آج بھی اس نے آپ کے پاس فرشتے کو جبرائیل کو بھیج کر مجھے کھانا کھلانے کے لیے یہاں بھجوایا ہے. اے ابراہیم اب سب سے پہلے میرا رشتہ اس رب سے جوڑ دو, تبھی ہم بعد میں کھانا کھائیں گے. اس بوڑھے نے اس رب سے رشتہ جوڑا اور اس کے بعد کھانا کھایا. تو میرے بھائیو یہ ہے رب العالمین. وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے دسترخوان پر جو کھا رہا وہ میرا دشمن ہے. یقین مانیے اگر اللہ
یہ سمجھنے لگے کہ یہ میرا دشمن ہے تو یقین مانیے پھر کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی پینے کا موقع نہ دے. پھر ان کرمنل اور گنڈے لوگوں کو حکمرانی دے دے گا، لیکن اس کی نظر میں کچھ نہیں آؤگا. رب العالمین ہے، رب الانس والجن ہے، رب الحیوانات، وہ جانوروں کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہے. آپ کتنا کھائیں گے؟ 2 روٹی، 3 روٹی، 4 روٹی، 5؟ کتنا کھائیں گے؟ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو، اب میں نام نہیں لوں گا، لیکن ایک جلسے میں نے ایک ایسے مولانا کو دیکھا ہے جو 1.5 کلو مچھلی کھا گیا. 1 کلو بکرے کا مٹن وہ بھی کھا لیا، اور آدھا کلو سلاد بھی کھا لیا. چشمدید گواہ ہوں، چشمدید گواہ. اتنا بڑے بڑے 3 بار اس کو چاول دیا گیا، وہ بھی کھا لیا. اور مذاق میں کھانا کھلانے والا جب اور دینے لگا لیجئے، تو کہتا نہیں آج سفر لمبا ہے، کر کے آیا ہوں، طبیعت میری ٹھیک نہیں، آج میں کچھ کم ہی کھاؤں گا. اتنا کھانے کے بعد بھی وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میری طبیعت کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے آج میں کچھ کم ہی کھاؤں گا. تو ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اتنا کھاتے ہیں. کتنا بھی کھا لیا، پھر بھی کتنا. لیکن میرا رب تو وہ ہے جو سمندر میں چلنے اور ٹہلنے والی وہیل مچھلی، جو بڑے بڑے جہازوں کو بھی الٹ دیتی ہے، بڑے بڑے جہازوں کو بھی پلٹ دیتی ہے، جو ایک دن میں 40 ٹن گوشت کھاتی ہے. 40 ٹن مچھلیاں، مردے، اور یہ جو جانور ہیں حشرات الارض، جو زمین کے جانور اور سمندر میں پھرنے والے جانور، جو منہ پھاڑتی ہیں جتنے اس کے منہ میں آ جائیں، 40 ٹن کھاتی ایک دن میں، پر ڈے. اس کی خوراک کتنی ہے؟ 40 ٹن. میرا رب تو اس کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے، اور 40 ٹن کھانے کا انتظام اس کے لیے بھی کرتا ہو. روزانہ پر ڈے 2 روٹی اور 3 روٹی کھانے والے انسان، تجھے ضرورت پڑ رہی ہے، تجھے ضرورت پڑ رہی ہے اپنے بھائی کی زمین کو غصب کرنے کی، تجھے ضرورت پڑ رہی ہے ناجائز مال کمانے کی، تجھے ضرورت پڑ رہی ہے جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کی، جبکہ تیری خوراک صرف 2 روٹی ہے، تیری خوراک صرف 3 روٹی ہے. میرا رب تو 40 ٹن گوشت کھانے والی مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دے. یاد رکھیے گا،